بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کئی حکایتیں بدویوں کی مشہور کر رکھی ہے۔ میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا، وہ کہتا ایک بدو تھا، عرابی تھا، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا، یہی آیت پڑھی اور پھر کہا اللہ کے نبی میں بڑا گناہگار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، میرے لیے اللہ سے معافی مانگو، نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس سے یہی مطلب نکلتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بدو چلا گیا۔ ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے کلام کیا کہ بھاگو، اس عرابی کو پکڑو، اس بدو کو پکڑو اور اس سے کہو کہ رسول نے تیرے لیے معافی مانگی اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بنائی ہوئی من گھڑت جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے۔ یہ واقعہ من گھڑت ہے، مولویوں نے پیٹ کے دھندے کے لیے یہ جھوٹی حدیث من گھڑت گڑھ لی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پیٹ کے دھندے کے لیے تو مولویوں نے گڑھی، شاید آپ نے بھی سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے پیٹ کے دھندے کے لیے اس روایت کا انکار کر دیا ہے۔ دھندا تو آپ کا معلوم ہو رہا ہے بھائی، اگر ہمارا پیٹ کا دھندا ہوتا تو ہم کتاب لے کے نہیں بتاتے، تو بغیر کتاب کی اپنے گھر کی پراپرٹی دین کو سمجھ کے جس چاہے روایت کو چاہے ضعیف بول دے، جس روایت کو چاہے موضوع بول دے، جس روایت کو چاہے من گھڑت بول دے، تمہارے گھر کا دین ہے، جس کو چاہو تم بول دو، تم خود محدث ہو، تم خود مجتہد ہو، نہ تم امام مانتے ہو، نہ حدیث مانتے ہو، نہ رسول کا قول مانتے ہو، تم مانتے کچھ نہیں ہو، تم اپنی طبیعت مانتے ہو۔ چلیے اب آئینہ دکھاتا ہوں، میں نے کہا نا کہ غیر مقلد جاہل فرقے کا نام ہے، یہ میرے پورے تقریروں میں یہی موضوع رہتا ہے، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے ذہن میں اچھی طرح بٹھا دوں اور یہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ ان کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں معلوم۔ ان کے بہت بڑے علامہ ابن کثیر، ابن تیمیہ کے شاگرد، اور تفسیر قرآن میں یہ سب سے معتبر تفسیر ابن کثیر کی تفسیر کو مانتے ہیں۔ آئیے اس واقعے کو ابن کثیر نے ہی لکھا ہے، لیجئے، اور چھپی بھی سعودیہ سے ہے۔ بغل میں سعودیہ میں بیٹھے ان کو خود نہ تفسیر پہ نظر ہے نہ حدیث پہ نظر ہے۔ سعودیہ سے چھپی ہے قرآن عظیم کی تفسیر، تفسیر ابن کثیر۔ اس میں ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اسی آیت کی تفسیر میں لکھا وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَتِهِ مِنْهُمْ الشیخ ابو منصور صباغ فی کتابہ، سند کے ساتھ کہتے تحقیق کے ساتھ، وقد تحقیق کے ساتھ ذکرہ ذکر کیا جماعتہ منہم الشیخ، ایک کثیر جماعت نے جن میں شیخ ابو منصور صباغ بھی ہے، اور پھر وہ پوری روایت لکھی، اور اس کے بعد وہ پوری روایت لکھے قالا کنتو جلسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء عربی فقال السلام علیک یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤوا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما وقد جئتک مستغفرا لذنبی مشفعا بک الی ربی۔ وہ پوری روایت انہوں نے وہی بیان کی، اور جو میں ابھی کا ترجمہ سنا چکا ہوں کہ ایک عربی آیا اور اس نے کی، یہ ابن کثیر نے خود لکھا۔ اب آئیے ذرا حوالے سنے کہ اس واقعے کو کتنے ائمہ نے لکھا، اور توصیف الرحمان نے صاف کہہ دیا کہ یہ من گھڑت روایت ہے۔ اب ذرا حوالے آپ گنے، کتابوں کا بتانے کی ذمہ داری میری، اور اس کے صفحات اور اس کی جلد نمبر میں بتاتا ہوں، گنتے جائیں کتنے حوالے ہیں۔ اس حدیث کو سب سے پہلے میں نے بتایا کس نے لکھا، تفسیر مدارک میں امام نصفی نے جلد نمبر 1 صفحہ 234 پر، ابن کثیر نے تفسیر قرآن کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 461 سورہ نساء آیت 64 کی تفسیر میں، ابن کثیر کے علاوہ امام بہقی نے شعائب الایمان کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 95 حدیث نمبر 7187، امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنیوں کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 557، امام قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن، یہ قرآن کی تفسیر جس کو سعودیہ نے ہی چھاپا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 265، حضرت امام صالح سبل الہدی والرشاد جلد نمبر 12 صفحہ 380، امام سمحودی نے وفاء الوفا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1361، امام اس بن جامع
ہدایت السالکین سالک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1383 امام قاضی ایاز نے الشفا کتاب الشفا کے اندر صفحہ نمبر 41 جلد نمبر 2 امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مولویوں کو پڑھائی جاتی ہے، کورس میں داخل ہے تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین صفحہ 80 پر اسی آیت کی تفسیر میں، امام ابن نجار نے الدرار السمینہ صفحہ 224، امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز جلد نمبر 3 صفحہ 398، امام ابن عساکر نے التحاف الزائر صفحہ نمبر 170، امام قسطلانی نے المحیب اللدنیا کے اندر، امام نووی نے الاسقار کے اندر، اور ایک آخری کتاب یہ جو ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، آپ کو اس کا اسکین پیج میں سامنے مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں، مصباح الظلام کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت امام علامہ امام محمد بن موسیٰ المراکشی، جن کی ولادت پیدائش 606 ہجری، ان کا وصال، ان کا انتقال 683 ہجری، پوری اسی حدیث پر انہوں نے سند کے اوپر کتاب لکھ دی ہے پوری، اس میں وہ تمام اسانید، وہ تمام سندوں کا ذکر کر دیا اور اس پر پوری بحث ڈال دی اس میں کہ یہ حدیث صحیح ہے اپنے اسناد کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، اور اس کی سندیں کن کن لوگوں سے آئی ہے، کتنی اس کی اسناد ہے، اس اسناد کے تعلق سے پوری ایک کتاب ہی مصباح الظلام لکھ دی۔ کتنی کتابوں کے حوالے دیا ہے معلوم ہے گنے آپ نے؟ محترم سامعین، توصیف الرحمان صاحب کی ایک بات کا جواب دیا ہے مولوی فروغ رضوی نے، اور توصیف الرحمان صاحب جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ من کرتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن یہ مولوی فروغ رضوی جو علم سے بے علم ہے کہ 16 کتابوں کے حوالے دے کر اپنے لوگوں کو مطمئن کر رہا ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے، اور یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے مولوی فروغ رضوی کہ 16 کتابوں کے حوالے دے کے سند ایک کتاب میں سے نہیں پڑھ سکا۔ میں اس کو صرف ایک بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس نے تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دیا ہے تو میں اس کو 2 لاکھ روپے کا چیلنج کرتا ہوں کہ تفسیر ابن کثیر میں سے صرف اس واقعہ کی مکمل سند بیان کرتے ہیں۔ توصیف الرحمان صاحب حافظ اللہ نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ من گڑت واقعہ ہے، بے اصل ہے، اور میں اس کو اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ ہم 2 لاکھ روپیہ اس کو دینے کو تیار ہیں اگر تفسیر ابن کثیر میں سے اس کی مکمل سند بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ سند نہیں بیان کر سکتا یقیناً قیامت کی صبح تک تفسیر ابن کثیر سے اس واقعے کی مکمل سند بیان نہیں کر سکے گا، اور جن 16 کتابوں کے حوالے مولوی فروغ تم نے جو دیے ہیں، تمہارے نزدیک ان 16 کتابوں میں سے جو معتبر کتاب ہے تیری نظروں میں، اس کتاب میں سے صرف تم مکمل سند بیان کرو اور اس کا ایڈیشن ہمیں بتاؤ، اس کا صفحہ نمبر بتا دو، پھر ہم تمہارا دجل جو تم نے بولا ہے لوگوں کے بیچ میں جھوٹ بولا ہے تم نے، اس کی حقیقت ہم بیان کریں گے کہ تم کتنے بڑے جھوٹے ہو۔ صرف تم کسی ایک کتاب میں جو تیری نظروں میں معتبر ہے اس میں سے مکمل سند، اس کتاب جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کی مکمل سند بیان کرو، پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ تم کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ اگر تفسیر ابن کثیر میں سے کہہ رہے کہ سعودیہ سے چھپی ہے تو تمہارے لگتا آنکھوں کا پریشر ہونے آ رہا ہے کہ اگر تم تفسیر ابن کثیر کو کھول کر دیکھتے اس کے اندر پوری سند ہی نہیں ہے، بے سند واقعہ اس کے اندر، تو میں اس چیز کا تمہیں پھر چیلنج دیتا ہوں کہ تم صرف تفسیر ابن کثیر سے اس واقعہ کی پوری سند بیان کرو، ہم 2 لاکھ روپیہ نام دینے کو تیار ہیں۔ اب میں تیری ویڈیو کا انتظار کروں گا کہ کب تم میرے چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔